کچھ لوگ صرف دنیاوی امور کو اچھے انداز سے سر انجام دینے کو ہی دین اسلام سمجھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام تو ہم اچھے کر رہے ہیں نا، اگر عبادت میں ہم کمزور بھی ہیں یا عبادت کو ہم نہیں کرتے تو بھی ہم نکل جائیں گے. اس بارے میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی گفتگو ہو جائے کہ ایک توازن قائم ہو جائے. اب سر توازن کی بات جہاں تک ہے کہ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر خدمت خلق ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہی کر رہا ہوں اور مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، یا عبادت ریاضت والا بول رہا ہے کہ میں سجود اور تسبیحات پر اکتفا کر رہا ہوں، باقی میں چاہے حقوق کی دھجیاں اڑاؤں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دونوں غلطی پر ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں رب کا بندہ ہوں، بندگی کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، لہٰذا میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور رب راضی کیسے ہوتا ہے ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں. وہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ون سائیڈڈ ہو جانا ہے اور ایک ہی چیز میں غلو کی حد تک چلے جانا ہے اور دوسرے کا قولاً اور فعلاً انکار کرنا، مطلب میں تو جی بہت خیر خیرات کرتا ہوں، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، نمازیں نہ بھی پڑھی تو خیری صلاح. بھائی کیسے خیری صلاح ہے؟ اللہ عرشوں کے مالک نے فرض کی ہے، اس نے عبادت کا درس دیا ہے، لہٰذا یہ سوچ غلط ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جو کام کرے اس کے لیے رہنمائی لے لے، اور رہنمائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارے. عبادت کے وقت عبادت اور خدمت خلق کے وقت خدمت خلق. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا